قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کافی دنوں کے بعد اللہ پاک نے اپنی رحمت کاملہ سے آپ حضرات سے کچھ بات کرنے کا موقع نصیب فرمایا. اپنوں میں آ کر دل کو جو ایک خوشی ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. کبھی کبھی وہاں جائیں تو وہاں دل لگ جاتا ہے، کبھی کبھی وہاں دل نہیں لگتا، کبھی یہاں آ جائیں تو دل لگ جاتا ہے، کبھی یہاں بھی دل نہیں لگتا. انسان کی زندگی ایک چراغ کی طرح ہے. تھوڑا سا روشن دان اور ایک کھڑکی کھلی نہیں، ہوا کا جھونکا آیا تو چراغ بجھ گیا. کچھ چراغ سحری ہوتے ہیں،
اور کچھ لوگ شام کے چراغ ہوتے ہیں. عام میں سے کچھ لوگ جوانی کے چراغ ہیں اور ہم لوگ چراغ سحری ہیں کہ کس وقت ہی بجھ جائیں. لیکن دعا ہے کہ اللہ پاک خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما دے. اللہ اپنے وطن کی موت نصیب کرے. پردیس کی موت سے اللہ پاک اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی محفوظ رکھے. بالخصوص ان دنوں میں میرے دوستو، انسان کی زندگی میں کچھ دن بہت قیمتی ہوتے. ایک وہ دن کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اس لیے کہ زندگی اللہ کی ہزار نعمت ہے، اور اللہ کی ایک نعمت کی چادر پہن کر ہم اس دنیا میں آتے ہیں. وہ خود زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک زندہ ہے. اپنی اس صفت زندگی میں سے کچھ قطرے انسان کو زندگی کے نصیب کرتا ہے، چونکہ زندگی اسی کی ہے. دعا یہ کیا کریں کہ جب ایسا لمحہ آئے تو ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں کوئی اللہ والا ہو کہ جو ہمیں بسم اللہ پڑھ کر کو گھٹی بھی دے دے اور ہمارے کان میں اذان اور اقامت کہہ دے. یہ چیزیں بھی اللہ کی ہزار نعمتیں. جس ماحول اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں نہ جانے ہسپتال والے ان کو گھٹی کیا دیتے ہیں. ہم تو ترس رہے ہوتے ہیں، وقت لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اذان کا وقت دے دیا جائے. خوش نصیب ہوتا ہے جس کو پہلے دن مل جاتا ہے. یہ قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دنوں کے بعد اذان سننا نصیب ہوتا ہے اور گھوٹی ملنا نصیب ہوتا ہے. اس کا بھی اثر رہتا ہے زندگی بھر انسان پر، یہ یاد رکھیے گا. بلکہ فرمایا گیا موت تک اس کا اثر رہتا ہے. ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن میرا اللہ اس دنیا میں آنے والے بچے کے سینے پر ایک تختی کی طرح اس کلمے کو لکھ دیتا ہے اور اس کا اثر زندگی پر رہتا ہے. ہمارے ہاں بزرگان دین کا ایک سلسلہ ہے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں، کہ اولیاء کرام انگلی سے بندے کے دل پر اللہ کا نام نقش کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک مرتے وقت بھی بندے کو اپنی یاد نصیب کر دے. بات تو میری اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن میں کہہ جاتا ہوں کہ اس سلسلے کے اولیاء کو نقش بند کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کچھ لوگ تعویذ لکھ کر نقش بنا کر گلے میں ڈال دیتے ہیں
اور ہم سارے کہتے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے، بندے کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، تو اگر کسی کے دل پر اللہ کا نام نقش ہو جائے اس کا بھی کوئی اثر ہے۔ بچے کے کان میں اذان، بچے کے کان میں اقامت، اور گھٹی دینے والا کو اللہ کا نیک بندہ اگر نصیب ہو جائے تو یہ دن انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خوش بختی والا دن شمار ہوتا۔ یہ حسنین کریمین جو دنیا میں اتنے بڑے خوش بخت کہلائے ہیں، جہاں اور وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے کر ان کے کانوں میں اذان کہی اور ان کو گھٹی دی۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ کا نیک بندہ اس وقت ایسا نصیب ہو جائے۔ اور دوسرا دن کہا جاتا ہے کہ جس دن انسان اس دنیا سے جاتا ہے، بے شک پچھلوں کو تو رلاتا ہے، لیکن میں اگر دل کی بات کہوں، آج کل وہ بندہ خوش قسمت ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے۔ نہ جانے آئندہ یہاں آپ اور میں کیا کیا فتنے دیکھیں گے، کیا کیا قیامتیں دیکھیں گے، کیا کیا اندھیرے دیکھیں گے، کیا کیا ظلم و ستم دیکھیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے ہی کلمہ چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی سے ایمان چل، اس لیے کہ وقت بڑا تیز چل رہا ہے۔ اس تیز رفتاری نہ مرسڈیز کو دیکھتی ہے، نہ لینڈ کروزر کو دیکھتی ہے، نہ وہ سزوکی کو دیکھتی ہے، نہ وہ سامنے والے کالے کو دیکھتی ہے، نہ گورے کو دیکھتی ہے۔ دنیا اتنی تیز رفتار ہو گئی، ڈر لگ رہا ہے کہ اس تیز رفتاری میں کہیں ہم سے کلمہ ہی نہ چلا جائے۔ زندگی تو جائے گی جائے گی، کہیں ہم کلمے سے نہ رہ جائیں۔ عجیب آزمائش، عجیب امتحان آ رہے ہیں۔ آپ کو تو پھر بھی سنانے والے مل جائیں گے، کوئی نہ کوئی ہمارے جیسا نکما آپ کو مل ہی جائے گا، لیکن جب ہم لوگ اپنے بڑوں سے محروم ہو جائیں گے تو ہم کس سے پوچھیں گے اور کس کے دروازے پر جائیں گے، اور دل کی دنیا کس کے سامنے کھول کے رکھیں گے، کس سے سوال کریں گے، کس سے سکون طلب کریں گے اور کس سے اطمینان طلب کریں گے۔ موت العالم موت العالم، عالم کا مر جانا جہان کا مر جانا کہا گیا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے، میں بات تو یہی چھیڑ رہا تھا قیامت کی نشانیاں، لیکن ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں، فرمایا علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ علم تو اوپر سے آیا، اوپر سے آنے والی چیز اتنی جلدی تو نہیں اٹھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم اٹھ جائیں گے۔ عالم کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے، اور علم اس دھرتی پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بیان کی، علماء اٹھ جائیں گے اور وہ اپنا جان نشین چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، بعض حکماء اطباء قبر میں چلے جاتے ہیں، کسی کو نسخہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، جو ان کے پاس خصوصی کو نسخہ ہوتا ہے۔ اور عالم بھی بعض اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو کسی اور کو علم دینے کو تیار نہیں ہوتا۔
کہ کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، یہ کہیں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، کہیں میری روزی بند نہ ہو جائے۔ لطیفے کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ انگلینڈ میں تھا، ایک جگہ جمعہ کے لیے مسجد کمیٹی نے بلایا، میں وقت سے پہلے چلا گیا، صبح 10-11 بجے۔ تو امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو امام صاحب نے ایسے ہاتھ باندھے، اللہ دا نائن ٹوٹ جائے تو کیوں میری روزی تے لت مارنا، میری گاڑی چل رہی ہے، اگر مجھ سے اچھا کو عالم یا خطیب یہ لوگ سن لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بستر گول ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک، میں نے جوتی پہنی، میں چلا گیا۔ میں نے کہا میں تیرا دل نہیں دکھاتا، اب اعلان ہوا ہے، بیان ہوگا، میں کسی اور مسجد میں چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علماء اٹھیں گے دنیا سے لیکن وہ اپنا علم کسی کو دے کے نہیں جائیں گے، تقسیم نہیں کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ خیر، میں بات دوسری پہ چلا گیا۔ انسان کی زندگی میں یہ قیمتی دن ہوتا ہے جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، آپ سمجھے نہ سمجھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ اسرائیل آئے حضرت ابراہیم کی جان لینے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے آیا؟ کہ آپ کی جان لینے آئے۔ کس نے بھیجا؟ کہ اللہ نے۔ کہ اللہ سے جا کے کہو کہ کبھی خلیل بھی خلیل کی جان لیتا ہے، کبھی دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے، کبھی حبیب بھی حبیب کی جان لیتا ہے۔ اسرائیل اللہ کے ہاں گئے تو کہا اللہ تیرے خلیل نے تو یوں کہا ہے۔ اب اللہ نے کہا جا کے میرے خلیل سے کہو وہ بھی کوئی دوست ہے جو دوست کے پاس آنے سے ڈرتا، وہ بھی کوئی خلیل ہے جو خلیل سے ملاقات سے انکار کرتا، وہ بھی کوئی خلیل ہے جو خلیل کو دیکھنا نہ چاہتا، وہ بھی کوئی دوست ہے جو دوست کے پاس آنا نہ چاہے۔ اب اسرائیل نے جب یہ پیغام دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اسے ملاقات کہتے ہیں؟ کہا یہی تو ملاقات ہے۔ کہا اچھا اب میں لیٹتا ہوں، جا لے۔ ہم سب سے زیادہ موت کے لفظ سے ڈرتے، حتیٰ کہ بیوی خامند کے سامنے کہے تو وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیتا، ہاں ہاں ہاں، اور اگر خامند کہے تو بیوی ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اولاد ماں باپ کے سامنے کہے تو ماں باپ نہ نہ پتر اے نہ کی نہ 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 نہ۔ اس لیے کہ ہم نے سب کچھ اسی زندگی کو سمجھا ہے، اس زندگی سے اتنا پیار کرو کہ جتنا اس میں رہنا ہے، اگلی زندگی سے اتنا پیار کرو کہ جتنا اس زندگی میں رہنا ہے۔ یہ عارضی دوست ہے، یہ چند دن کا دوست ہے، یہ مانگا ہوا دوست ہے، یہ ادھار کی زندگی ہے۔ وہ دوست جسے موت کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کا دوست ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، عطر کی دکان کرتے تھے۔ تو آپ نے عطر کی دکانیں دیکھی ہوں گی، بڑی شیشیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ سارا دن عطر والا بڑی شیشیوں سے چھوٹیوں میں ڈالتا رہتا ہے، پھر چھوٹیوں سے اس سے چھوٹی میں ڈالتا رہتا ہے،
خریدار آتا ہے تو کہتا ہے یہ آدھے تولے کی اتنی قیمت ہے، تولے والی کی اتنی قیمت ہے، 2 تولے والی کی اتنی قیمت۔ آپ اور میں غریب گئے تو ہم نے آدھے تولے کی لے لی، یہی بہت۔ کوئی پیسے والا گیا تو اس نے تولے کی لے لی۔ بعض خوشبوئیں ایسی ہیں جو 10-10 ہزار ریال تولہ بھی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو 20-20 ریال تولہ بھی ہیں۔ وہ آپ نے اور میں نے اپنی جیب دیکھ کر لینی ہوتی۔ تو ایک اللہ والے دروازے پہ آئے تو کہا فرید الدین یہ سارا دن تو عطر کی شیشیوں سے کھیلتا رہتا ہے، کبھی بڑی کبھی چھوٹی، کبھی اس سے چھوٹی کبھی اس سے چھوٹی، تیری جان تو انہی بوتلوں میں اٹکی ہوئی ہے، مرے گا کیسے؟ آگے سے مذاق میں کہا جیسے تو مرے گا ایسے میں بھی مر جاؤں۔ تو اس نے کہا دیکھ میں کیسے مرتا ہوں۔ دکان کے باہر 2 کرسیاں بچھی ہوئی تھی یا چارپائی پڑی تھی، لیٹا، چادر اوپر لی، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے 5 منٹ کے بعد جا کے دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا کہ بھائی ہم تو ایسے مریں گے۔ جو موت کو چاہتے ہیں، جو موت سے پیار کرتے اور یقین رکھتے ہیں، دیکھیں ایک بات کہہ جاؤں، جس پر یقین ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے، جس پر یقین ہی نہیں ہوتا بندہ اس سے پیار ہی نہیں کرتا۔ اللہ پر یقین ہے؟ زور سے بولو، ہے نا؟ پیار کرتے ہو؟ زور سے بولو۔ اللہ ہی تو ایک ذات ہے جس کو چاہا جائے، جس سے پیار کیا جائے۔ اللہ کے سوا کون ہے جس سے پیار کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین ہے؟ پیار کرتے ہو نا؟ اس دنیا میں اس دھرتی پہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہی کی ذات ہے جس سے بندہ پیار کرتا ہے۔ قرآن ہے، دین ہے، یقین ہے، اور جس پر یقین ہوتا ہے بندہ اس سے پیار کرتا۔ یہ دنیا کے جو پیار ہے نا، یہ جیسے وہ فانی ہے اسی طرح یہ پیار بھی فانی ہوتا ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات چونکہ یقینی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں، تو ان سے پیار بھی بندے کا یقینی اور ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ حضرت ذنون حضرت سری سبتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، فرماتے ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا یار گرمی کا موسم تھا، وہ مجھے ٹھنڈی جگہ بتاؤ، میں تھوڑی دیر سکون لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کنواں ہے، جا کے نہاؤ دو، ٹھنڈا پانی ہے، تمہیں سکون مل جائے گا۔ گیا، نہایا ٹھنڈے پانی سے، نفل پڑھے، لیٹ گیا۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تو ہم بھی سارے گئے وضو کرنے کے لیے، تو ہم نے چائے سے اٹھایا، نماز پڑھی سارے مل کے، تو اسے اٹھایا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ ہمارے ایک استاد تھے اسکول ماسٹر، تو وہ کبھی کبھی بچوں سے کہا کرتے تھے دعا کرو کہ اللہ مجھے ٹھنڈے میٹھے موسم میں موت دے، یہ ملتان کی گرمی جو ہے نا، قبر میں بھی نہ جاؤں گرمی میں، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، کہ چلو یار قبر میں بھی کچھ دن لیٹیں تو آرام تو رہے نا۔ اس ٹائم ہم نہیں سمجھتے تھے، بچے تھے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے انہیں موت دی دسمبر کے مہینے میں، اور جمعرات کا دن تھا جب وہ قبر میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 ہفتہ تک بارشیں ایسی برسائیں، اب سمجھ آتی ہے بعد میں جب بڑے ہوئے کہ وہ لوگ شاید مرنے کو سمجھتے تھے کہ موت کیا ہے،
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مرے قبر میں پہنچے تو قبر میں آنے والے فرشتوں نے کہا وہ بڈھے کیا لایا ہے، قبر میں آیا ہے، اے بڈھے کیا لایا؟ تو جواب میں کہا کہ جب کو بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کیا لایا، بلکہ پوچھا جاتا ہے کیا لینے آیا۔ میں تو بادشاہ کے دربار میں آیا ہوں، لینے آیا ہوں۔ جب بندہ مرتا ہے نا، جب موت آتی ہے، میں تو اگرچہ لفظ مرنے کو بھی ایمان والے کے لیے صحیح نہیں سمجھتا، مرنا کچھ اور ہوتا ہے، یہ کافروں کا مرنا ہوتا ہے، مسلمان کا مرنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مسلمان کے اندر جو کلمہ ہے یہ اوپر سے آیا ہوا ہے۔ کلمہ نہ خود مرتا ہے، اس لیے کہ کلمے میں اللہ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے۔ کلمہ مرتا ہے، زور سے بولو، زور سے۔ تو جس بندے نے کلمے کو اپنے دل میں بٹھا لیا کہ وہ مرتا ہے، کلمہ مرنے ہی نہیں دیتا۔ کلمے والا کبھی یہاں بستر لگاتا ہے، کبھی یہاں لگاتا ہے، کبھی یہاں لگاتا ہے، کبھی یہاں لگاتا ہے، وہ اپنی منزل کو چینج کرتا ہے۔ اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے انتقال کر لیا، وہ منتقل ہو گئے۔ انتقال کے کاغذات بنتے ہیں، وہ کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں۔ ہم نے چونکہ موت کو سمجھا نہیں، موت اللہ سے ملنے کا ایک نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا کہ کبھی دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے۔ یاد ہے نا، میں نے بات یہاں چھیڑی کہ کبھی دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے۔ کیا پیغام لے کے آیا؟ واپس گئے، اللہ سے کہا کہ تیرے خلیل نے یوں کہا ہے، تو اللہ نے کہا میرے خلیل سے جا کر کہو کہ کبھی دوست دوست سے ملنے سے بھی انکار کرتا ہے۔ یہی تو ایک پل ہے جس پہ چل کر تو آئے گا اور میرے سے ملاقات کرے گا، لیکن دعا کر کہ مرتے وقت بھی تیرے پاس کو اللہ کا نیک بندہ ہو جو تجھے کلمے کی تلقین کر دے۔ آمین کہہ دے۔ اللہ ہسپتالوں کی موت نہ دے، آمین کہہ دے، کہ جہاں بندے کو کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہو جائے۔ اللہ والوں کے واقعات میں پڑھا ہے کہ اگر ایسا وقت کبھی آیا بھی صحیح تو ڈاکٹروں سے کہتے تھے کہ مجھے بے ہوشی کا ٹیکہ نہ لگانا، کہیں ایسا نہ ہو بے ہوشی میں موت آ جائے تو میں کلمے کو بھول بیٹھوں۔ موت کے وقت بھی کسی نیک آدمی کا پاس ہونا اور اس کا کلمے کی تلقین کرنا اور تیرے ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر دینا، تیری آنکھوں کو بند کر دینا، تیرے لیے کفن اور دفن کا بندوبست کر دینا، تیرے لیے قبر کا بندوبست کر دے، تیری بخشش کی دعا کر دے، تو یہ بھی انسان کے لیے بخشش کی راہ ہوتی ہے۔ اور پھر ملتا ہے کہ انسان کی زندگی کا تیسرا دن سب سے بڑا قیمتی وہ ہوگا جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، مالک یوم الدین، اس بادشاہ کے سامنے جو حقیقی بادشاہ۔ اور دعا کر اس دن بھی اللہ تجھے ایسے وقت میں اپنے سامنے کھڑا کرے کہ جب اللہ کے سامنے تیری دائیں طرف اللہ کے رسول کھڑے ہوں، پوچھا ہی نہ جائے، اللہ کے رسول کہہ دے اللہ یہ میرا ہے، اسے جانے دو، اور اللہ اپنے محبوب کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے تیرے لیے جنت کے فیصلے کرے۔ بعض علماء نے دو موقع زندگی میں اور بھی لکھے ہیں انسان کے۔
ایک موقع انسان کی زندگی کا، نوجوان کا، وہ سب سے بڑا قیمتی ہوتا ہے جس دن وہ سہرا باندھتا۔ اگرچہ سہرا باندھنا ہندو کی رسم ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ ساری دنیا کو بیاہ والے دن دیکھو، دولہے کا منہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے کو دیکھے ہی نہیں۔ اور اگر کسی نے سہرا نہیں باندھا تو ہاتھ میں رومال ایسا ہوتا ہے، وہ منہ چھپا کے بیٹھا ہے جیسے اسے بدبو آ رہی ہے۔ یہ نہیں سمجھ آئی ہمیں آج تک یہ کیا ہے۔ ایک وقت تھا آج سے 40-50 سال پہلے، اب تو نہیں ہے، کہ دولہا کو گھر والے شادی سے 10-12 دن پہلے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے۔ اور دلہن کو لوگ کتنے دن مایوں بٹھاتے تھے چھپا کے اندر، اسے رسم مایوں کہا جاتا تھا کہ دلہن کو بھی باہر نہ نکالو، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور اس وقت کے ہم مولوی لوگ بھی بڑے سیانے ہوتے تھے، دولہا مل بھی گیا تو ڈراتے تھے نکاح میں 6 کلمے سنوں گا، ہوتا تھا نا۔ اور بیچارہ مولوی صاحب کے پاس روزانہ بیٹھ کے 6 کلمے یاد کرتا تھا کہ شادی والے دن بےزتی نہ ہو جائے۔ اور وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی سنتے تھے، سنا آمنت باللہ و ملائکتہ، وہ بیچارہ یاد کرتا تھا۔ حالانکہ یہ نکاح میں نہیں ہے، لیکن ڈرایا اتنا جاتا تھا کہ وہ بیچارہ ڈر کا مارا ہوا 6 کلمے یاد کرتا۔ اور اس دن بھی دعا ہوتی تھی کہ اللہ کرے تیری شادی والے دن بھی تیرے دائیں بائیں کوئی ایسا بزرگ بیٹھا ہو جو تیرا نکاح بھی پڑھا دے اور تیری زندگی کے لیے دعا بھی کر دے۔ یہ نچنے گانے والے جن کو تم شادیوں پہ بلاتے ہو، ان کی دعائیں ملتی ہیں۔ خسرے آتے، اچھا لوگ کہتے ہیں خسرے دی بد دعا تو ڈرو، یہ نہیں آج تک سمجھ آیا۔ اور اس کی دعا اگر اللہ کے ہاں جاتی ہوتی یا بد دعا جاتی ہوتی تو اپنے لیے تو دعا کر لے کہ اللہ مجھے خسرا کیوں بنایا۔ یہ بیچارہ نہ ہی میں نہ شی میں، نہ دعا ادھر لگی نہ ادھر لگی، تو ڈر رہا ہے کہ اس کی بد دعا لگتی۔ خسرے کی بد دعا سے ڈرتا ہے، کبھی ماں باپ کی بد دعا سے نہیں ڈرا۔ خسرے کی بد دعا سے ڈرتا ہے، اللہ کے رسول کا دل دکھانے سے کبھی نہیں ڈرا۔ خسرے کی بد دعا سے ڈرتا ہے، بزرگوں کی بد دعا سے کبھی نہیں تجھے ڈر لگا۔ عجیب مسلمان، یہ مسلمان ہیں۔ میں نے اگلے دن پڑھا، پاکستان میں تھا، سنا بھی صحیح، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، ایک جگہ بارات گئی، لڑکی کو خبر ہوئی کہ دولہا جو آیا ہے اس کی داڑھی ہے۔ لڑکی نے نکاح سے انکار کیا، داڑھی والے سے نکاح ہی نہیں کری تھی، بارات خالی لوٹا دی گئی۔ یہ نبی کا چہرہ ہے۔ کتنا ظالم ہے مسلمان کہ اللہ کا بنایا ہوا چہرہ جس کو اللہ نے خوبصورت بنایا اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، داغ نہ دیکھا سینے میں۔ شیشے میں منہ دیکھ لیا بس، لیکن جو دل پہ داغ ہے وہ انسان کو نظر نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جس دن میرا نکاح ہوا، یاد آ گئی بات،
حالانکہ حدیث میں ملتا ہے کہ دولہا کم از کم بارات میں ایسا بن کے چلے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ دولہا جا رہا، پتہ چلے یہ دولہا جا رہا۔ اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اچھا لباس پہن لے، اچھی خوشبو استعمال کر لے، اچھے جوتے پہن لے، پھولوں کا ایک ہار پہن لے، یہ نوٹوں کے ہار، یہ بھی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئے کہ اس بیچارے کی گردن ہی سیدھی نہیں ہوتی، تم لوگ اتنے بڑے بڑے نوٹ ڈال دیتے ہو، ہار ڈال دیتے ہو، وہ بیچارہ جو ہے نا جانور بن کے بیٹھا ہو۔ میری شادی غیر برادری میں ہوئی، اپنی برادری میں نہیں ہوئی، وہ بھی میرے استادوں کا ایک بنایا ہوا رشتہ تھا کہ نہیں تم نے یہاں کرنی ہے، اور میرے سسرال سے بھی میرے استادوں نے کہا کہ نہیں یہی کرنی ہے۔ میرے سسر نے جا کر میرے استادوں سے کہا بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اللہ واسطے کسی عالم کو دینی، کو اچھا سا نوجوان لڑکا بتائے۔ میرے استادوں نے میرے سسر سے کہا جوتی پہنو۔ میرا گھر 14-15 میل دور تھا، سیدھا میرے استاد لے کر میرے سسر کو میرے ابا جی کے پاس آ گئے، اور میرے ابا جی سے کہا ان کی بیٹی ہے، قاری صاحب سے رشتہ کرانا ہے، جوتی پہنو، اٹھو، قاری صاحب کی اماں کو بھی لو، ان کا گھر بار جا کے دیکھو، اور میں نے اپنے دونوں شاگردوں کا رشتہ کرانا ہے، میری بیوی بھی ان کی شاگرد تھی، میں بھی ان کا شاگرد۔ میرے ابا جی، میری اماں آئیں، اماں میری ان کے گھر بیٹھی، دروازے پہ مسجد تھی، میرا ابا، میرے سسر، میرے استاد مسجد میں بیٹھ گئے، بات چیت ہو گئی۔ ہفتہ 10 دن کے بعد نکاح ہو گیا، نکاح بھی میرے استادوں نے پڑھا، تو میرے سسر نے مجھ سے کہا، اللہ ان کی غریق ہے، رحمت فرمائے اللہ ان کو، بڑے نیک آدمی تھے، کتنا بڑا نیک آدمی ہوگا جس نے یہ منت مانی ہوگی کہ کسی عالم کو اللہ واسطے بیٹی دوں گا۔ برادری نے 1000 مخالفت کی کہ مولوی کو دے گا، اس نے کہا نہیں منت مانی ہے دینی۔ میرے سسر نے مجھ سے کہا قاری صاحب شادی والے دن نا وہ اچھا لباس پا کے آئیں، گڈی لے کے آئیں، میری برادری بڑی مخالفت کر رہی ہے، ان کو پتہ چلے مولوی بھی ہوتے ہیں، تو میں صرف گلے میں 1 یا 2 مجھے آج بھی یاد ہے گلاب کے پھولوں کے ہار ڈال کے بہترین گاڑی لے کے میں آیا، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح پڑھانے لگے، تو مجھے کہنے لگے ان کو اتار لو، میں نے تیرا نکاح پڑھانا ہے یا پھولوں کے ہار کا پڑھانا ہے؟ بس اتنی دیر پہننا تھا، پہن لیا، شناخت پوری ہو گئی۔ اب نکاح کے بعد آپ کی پہچان اور ہے، اس نکاح کی برکات، یہ نعمان ہیں، مولانا علی صاحب ہیں، عدنان ہیں، عثمان ہیں، کہ میں اس وقت اپنا آپ کو اس دنیا میں اللہ کے حضور اتنا خوش قسمت آدمی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اولاد ایسی دی ہے، اللہ آپ کو بھی دے ایسی فرما بردار اولاد، شاید ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ فرما برداری کا مطلب کہ میرے دکھ میں دکھی ہوں، میرے سکھ میں سکھی ہوں، میری بیماری میں بیمار ہو جائیں، میری تندرستی میں تندرست ہو جائیں، میری رضا کو دیکھیں ہمارا ابا کیا چاہتا ہے، میں ابھی ہونٹ سے نکالوں نہیں، پہلے حاضر ہو جائیں، یہ اولاد کی فرما برداری ہوتی ہے۔
دعا کر کہ تیرے نکاح والے دن، تیرے بچوں کے نکاح والے دن اللہ پاک صحبت میں کوئی ایسا بزرگ نصیب کر دے کہ جو تیری اولاد کو، تیرے بیٹے کو، تیری بیٹی کو ایسی دعا دے جائے کہ یہ دعا قیامت تک چلتی ہے۔ دعائیں چلتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا، دعا ایک دریا ہے، یہ چلتا رہتا ہے اور دعا چلتی رہتی ہے۔ جس طرح دریا اپنے راستے بناتا ہے، دعا بھی راستے بناتی ہے۔ ماں کی دعا قیامت تک چلتی ہے، والد کی دعا قیامت تک چلتی ہے۔ نوجوانوں، میرے والد صاحب مرحوم نے میرے ساتھ حج کیا۔ گوڈوں میں درد تھا ان کے، تو میں نے کہا میں ابا جی ویل چیئر لے لوں، 1991 کی بات۔ تو فرمانے لگے نہیں یار، ساری زندگی پہلوانی کی ہے، بڑے پہلوان تھے، عالم بھی تھے، لوگ کیا کہیں گے یار، ایڈا وڈا بند ہو گیا، ویل چیئر سے بیٹھے۔ ہاتھ پکڑ لیا، میں طواف کرا تھا، پورے 7 چکر طواف کے کوئی دعا نہیں کی، ایک دعا، ایک کہ اللہ میرے اس بیٹے کو یہاں اتنی دفعہ لے آ، یہ آتا تھک جائے، کوئی اور دعا نہیں۔ طواف کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے اللہ کے گھر کے دروازے پہ مجھے کھڑا کر دو، میں نے کھڑا کر دیا۔ کوئی 20 منٹ 25 منٹ کوئی اور دعا نہیں، ایک ہی دعا، اللہ میرے قاری صاحب کو یہاں اتنی دفعہ لے آ، یہ آتا تھک جائے۔ میں کوئی جگیردار، ذمہ دار، نواب نہیں۔ آج میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، میں 36 حج کیے بیٹھا ہوں، پتہ ہی نہیں اللہ کہاں سے دیتا کیسے، اور عمروں کا مجھے پتہ بھی نہیں کہ سال میں وہ کتنی دفعہ مجھے لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایک مہینے میں 2 چکر لگوا لیتا ہے اللہ۔ میں مدینہ پاک میں تھا، عدالت میں میری نوکری لگی پاکستانیوں کے ترجمان کے طور پر 1982 میں، 10,000 ریال تنخواہ تھی اس وقت۔ میرے ابا جی کو پتہ چلا یہ نوکری کر رہا ہے، اس زمانے میں فون نہیں تھے، خط آیا، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، مرنے کی جگہ ہے، اور مدینہ آنے کی جانے کی جگہ ہے، رہنے کی نہیں۔ جہاں نیکیوں پر اجر ملتا ہے میرا بیٹا، اگر گناہ ہو گیا تو سزا بھی اتنی ملے گی، واپس آ جاؤ، اور دعا تجھے اتنی دوں گا کہ اللہ تجھے اتنی دفعہ لے جائے گا تو جاتا تھک جائے گا۔ اردو میں خط لکھا تو میں وہ خط مدینہ پاک کے امام صاحب کے پاس لے گیا، اللہ بخشے فوت ہو گئے ہیں۔ اردو میں خط تھا، وہ پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، تو میں نے ترجمہ کیا تو کہنے لگے دیکھو، والد کا حکم پہلے، کاش کہ اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں تمہیں کبھی نہ جانے دیتا، لیکن والد کا حکم ہے جانے کی کرو، والد کے حکم کی کبھی نافرمانی نہ ہو۔ وہ دعائیں میری آج بھی، ان کی دعائیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی۔ خسرے کی بد دعا سے ڈرتا ہے، خسرے کی دعا سے ڈرتا ہے۔ میں کبھی کبھی فلانے دربار پہ جانا ہے، فلانے پیر کو جانا ہے، فلانے تویز، سنو، تمہارے گھر میں سب سے بڑا پیر تمہاری ماں بیٹھی ہے، گھر کے اندر سب سے بڑا ولی تمہارا ابا بیٹھا ہے۔ او خدا کا بندہ، کبھی اس ماں کے گوڈوں میں بیٹھ کر اس کی دعا لے، جس کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دعا کو اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ کہاں دھکے کھاتا ہے تو؟ کبھی ماں باپ کی دعا لے کے دیکھ، کبھی بزرگوں کی دعا لے کے دیکھ، دعائیں قیامت تک چلتی ہیں۔ 3 صحابی گزرے، 3 جن کے تینوں کا نام عبداللہ تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں سر رکھ کر ان تینوں عبداللہ کے لیے دعا کیا کرتے. میرے جو استاد تھے نا جن سے میں نے قرآن پڑھا, وہ ایک دن فرمانے لگے کہ میں تہجد میں سجدے میں سر رکھ کے ایک ایک شاگرد کے لیے دعا کرتا ہوں. اس وقت استاد بھی وہ ہوتے تھے, آج کل کے استاد نہیں. ان استادوں کی دعاؤں کا صدقہ کہ میں کبھی حاضر ہوتا تھا تو لوگوں کو کہا کرتے تھے میرا یہ شاگرد ہے جو میری دعاؤں سے چلو. میں آج بھی اس کو دعائیں دیتا ہوں, اور مرتے وقت بھی اپنے بچوں سے کہہ گئے کہ اگر زندگی میں کبھی کو اوکھا ویلا آ گیا تو قاری طیب کو ہانگ کانگ خط لکھ دینا, مجھے اتنی امید ہے یہ تمہارے کام آ جائے. استادوں کو بھی ناز ہوتا, شاگردوں. یہ کنجر, یہ بھنڈ, یہ ناچنے والے, یہ میراثی شادیوں پہ بلا کر تو کس کو راضی کرتا ہے؟ پھر میں دوبارہ بات کروں, انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وہ دن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور دعا کر کو تیرے قریب اللہ کا بندہ بیٹھا ہو جو تجھے گھٹی بسم اللہ کہہ کے دے دے اور تیرے کان میں اذان اور اقامت کہہ دے. یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کو اللہ والا. حسنین کریمین کو جو درجے ملے, جہاں اور باتیں ہیں وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک نے خود ان کے کانوں میں اذان کہی اور حضور نے خود گھٹی دی ہے, اپنی تھوک مبارک ڈالی. اور پھر انسان کا وہ دن سب سے بڑا قیمتی ہوتا ہے کہ جس دن انسان پر موت آتی ہے. دعا کر اس دن بھی تیرے پاس کو اللہ کا بندہ کھڑا ہو جو تجھے کلمے کی تلقین کر دے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں مرنے والے, پھوپھی ادھروں بول دیے مینوں سنجاتا ہی میں کون ہاں, وہ مر رہا ہے تو اپنی سنجان کرا رہی. چاچی آخ دی پتر میں تیری چاچی ہاں, او اللہ کی بندی یہاں چاچی کی پہچان کرا رہی ہے, کو کلمہ پڑھ گئے سن کر کلمہ پڑھ لے. دعا کر اس وقت تیرے سرانے کو بندہ کھڑا ہو. میری والدہ کا آخری ویلا آیا, میں پاس کھڑا ہوا تھا تو میری اماں نے ایسے آنکھیں کھول کے دیکھی, قاری صاحب کھڑا ہے؟ میں نے کہا اماں کھڑا ہوں. کہا میرا بیٹا مجھے سورہ یاسین سناتا رہے. اور آج میں ان کی ایک بات کہتا ہوں, میں کبھی نہیں بتایا کرتا اپنے بچوں کو. 3 دن بے ہوش رہی, 3 دن. مرنے سے پہلے ہوش آیا تو میں پاس کھڑا تھا, مجھے کہا بیٹا میں کتنے دن بے ہوش رہی؟ میں نے کہا اماں 3 دن. کہا میرا جنازہ بعد میں اٹھانا, پہلے 3 دنوں کی میری نماز کا صدقہ ادا کر دینا. میری 3 دن کی نمازیں رہ گئی ہیں, میں قبر میں کیسے جاؤں گی؟ جنازہ اٹھانے سے پہلے میرے 3 دن کی نمازوں کا فدیہ دینا. میں فدیہ دے کے آیا, اور پھر جب آخری وقت آیا تو مجھے کہنے لگی سورہ یاسین شروع کر. میں نے تجھے قرآن اسی لیے حفظ کرایا تھا کہ مجھے اس وقت تو کام آئے. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے لگا تو میری ماں کی آخری سانس نکلی ہے. خوش قسمت ہے وہ اولاد. دعا کیا کر مرتے وقت تیرے ساتھ کو ایسا ہو. اللہ ان ملکوں کی موت نہ دے کہ جہاں نہ جانے تجھے ایسے ٹیکے اور دوائیاں لگا دی جائیں کہ تجھے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو. اور پھر قیامت کے دن انسان کی زندگی کے لیے سب سے بڑا قیمتی دن ہوگا جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور دعا کر وہ وقت ایسا ہو کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, تیری سفارش ہو جائے. اور چوتھا دن میں نے کہا کہ انسان کی نوجوان کے لیے وہ سب سے بڑا قیمتی دن ہوتا ہے کہ جس دن دولہا بنتا. اور اس دن بھی دعا کر تیرے پاس کو اللہ کا بندہ بیٹھا. یہ لونڈے لپاڑے جن کو ساتھ لے کے تو چلتا ہے,
ڈانس کرنے والے اور جھمری مارنے والے. ہم تو وہ راہیں ہی بھول گئے جو اللہ کے نبی نے پھر کہتے ہیں ہم برباد ہو گئے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ماں باپ کے لیے وہ دن بڑا قیمتی ہوتا ہے جس دن کسی ماں باپ کا بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے. ایک دولت ہے جو اللہ اسے نصیب کرتا ہے, ایک خزانہ ہے جو اللہ اسے نصیب کرتا ہے. اور دعا کر جس دن وہ خزانہ تجھے نصیب ہو, تیرا استاد تیرے پاس بیٹھا ہو, پھر استاد کی دعائیں نکلتی. میرے دوستو, ہم نے دعائیں لینا سیکھی نہیں, دعائیں کرائی نہیں جاتی. دعائیں زور سے بولو, کرائی نہیں, دعائیں لی جاتی ہیں. ایسی خدمت کر لو ماں باپ کی کہ ماں بے ساختہ تیرے لیے دعا نکالے, اور ایسی خدمت کر لو استاد کی کہ استاد بے ساختہ تیرے لیے دعا کرے. اور ایسا یادگار اپنی زندگی کو چھوڑو کہ ماں بھی سجدے میں تیرے لیے دعا کرتی ہو اور استاد بھی تیرے لیے سجدے میں دعا کرتا ہو. یہ دعائیں صرف زندگی میں نہیں, قبر میں بھی, آخرت میں بھی, قیامت کے دن بھی انسان کے کام آتی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. انشاءاللہ بات چلتی رہے گی. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.